ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیے پھر بخاری کی روایت. فارسل عثمان الی حفصہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ قرآن کریم بھیج دیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا تھا والد محترم کے مشورے کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی ایک کاپی بنائیں گے، اس سے نسخے اور لکھیں گے، اور پھر ثم نردھا الیک، یہ بخاری کے الفاظ کہ ننسخھا فی المصاحف. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے عرض کرنا کہ ہم آپ کی اس نسخے کے مطابق اور نسخے تیار کریں گے، پھر ہم آپ کو پاس اس کو بھیج دیں گے. تو وعدے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. فامر زید بن ثابت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا زید بن ثابت 1، عبداللہ بن زبیر 2، سعید بن العاص 3، عبد الرحمن بن حارث 4، ان سب سے کہا کہ قرآن کریم کی کتابت کرو، قرآن کو اس طرح لکھو. اور ہوا یہ کہ جب قرآن کریم آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 آدمیوں کو جمع کیا جو قریش سے تھے اور انصار سے تھے. ان میں پہلے نمبر پہ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. ان کو بلایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی یہ تحریر بھیجی تھی کہ وعدے کے مطابق ہم قرآن آپ کو واپس کریں گے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم سب لوگوں نے قرآن کریم لکھنا ہے، 12 آدمیوں کو فرمایا، اور اگر کسی لفظ کے لکھنے میں تمہیں اختلاف پیش آ جائے کہ اسے کیسے لکھنا چاہیے تو اخروہ، اسے چھوڑ دینا، یعنی مشورے تک چھوڑ دینا، ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے پھر ایسے لکھنا. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے اس بات کو مؤخر کیا کہ قرآن کریم کی کتابت وہ کی جائے جو آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو، اور جبریل نے آپ کو قرآن کریم 2 مرتبہ سنایا تھا، اس کے مطابق یہ تحریر ہونی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا من اکتب الناس، لوگوں میں سب سے اچھا لکھنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا بھائی فأی الناس عرب، سب سے زیادہ عربی کون جانتا ہے؟ فصیح ترین انسان مجھے بتاؤ. لوگوں نے کہا سعید سب سے اچھی عربی جانتے ہیں، سعید بن العاص. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعید کو کہو قرآن کریم پڑھے، اور زید کو کہا کہ اس کو لکھنا جیسے تمہیں سعید لکھوائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کریم کی عربی وہ تحریر کرنا جو سعید بن عاص بن امیہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سعید بن عاص بن امیہ ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفتگو میں سب سے بڑے آدمی تھے. عجیب بات ہے، لوگ انہیں جب سنتے تھے سعید رضی اللہ عنہ کی تقریر یا کوئی بات، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس بچے نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ لے لیا ہے، ایسے ہی بولتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. اللہ کی کیسی حکمتیں اور کیا چیز ہے. اس کے باپ جو تھے سعید بن العاص کے باپ آس بن سعید، یہ سعید رضی اللہ عنہ کے باپ آس جو تھا یہ بدر میں مشرک تھا، مارا گیا. اس کے دادا سعید رضی اللہ عنہ کے، اس کا بھی نام سعید تھا، یہ بھی بدر میں مشرکین کے ساتھ مارے گئے. اور سعید بن عاص انہوں نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دیکھی، اور حضرت عثمان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات مسلم میں آئی ہیں، سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ میں لگا دیا تھا، کوفہ میں ان کی حکمرانی رہی ہے. پھر مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لگا دیا تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو
اتنے ان کے قائل تھے کہ فرماتے تھے لکل قوم کریم، ہر قوم کے کچھ نہ کچھ معزز افراد ہوا کرتے ہیں، ہمارے ہاں سب سے زیادہ عزت والا یہ سعید ہے۔ اور سعید رحمت اللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ نے سب سے بڑا کام جو لیا ہے وہ قرآن کریم کا، قرآن کریم انہوں نے لکھوایا، اور بہت فصیح انسان تھے۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے 59 ہجری میں ہوا ہے یا 58 میں ہوا ہے، بس ایسے ان کا انتقال ہوا ہے۔ دوسرے آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جی نے لکھا تھا، ابی بن کعب 1، زید بن ثابت 2، سعید رضی اللہ عنہ 3، چوتھے آدمی مالک بن ابی عامر کو لگایا تھا۔ یہ مالک بن ابو عامر جو ہے نا، یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ مجتہدین میں شمار ہوتے ہیں، ان کے دادا کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کمیٹی میں رکھا تھا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی۔ تو ابی بن کعب، زید، سعید، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس اور مالک بن ابو عامر رضی اللہ عنہم، یہ 6 افراد تو یہ تھے، باقی اور بھی تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے قرآن لکھوایا، تحریر کروایا، اور یہ سب کے سب قریش اور انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ اور زید رضی اللہ عنہ نے ابتدا کی، اور سعید رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کیا، اور یہ لکھواتے رہے یہاں تک کہ یہ قرآن کریم پورا ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ جب پیش آیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ تھے کوفہ میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا جا سکا۔ یہ نہیں ہے کہ آپس میں کوئی ایسی بات تھی، اصل بات اتنی سی تھی کہ یہ سارا کچھ مدینہ منورہ میں ہوا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار نہیں کیا گیا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو، تو انہوں نے یہ باتیں کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھنے کے بعد اس قرآن کو جب انہوں نے پورا کروا دیا، اس کی ذرا سی بات باقی آگے چل کے آ جاتی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اب اس نسخے کے علاوہ امت میں جتنے نسخے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور وہ جمع کراؤ۔ یہ جب حکم پہنچا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک تو انہیں بڑا ہی شدید صدمہ اس کا ہوا، کیونکہ وہ قرآن کریم جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے لکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحریر ہوا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ابن مسعود سے بھی ان کا نسخہ لے لیا جائے، اور زید بن ثابت نے جو کچھ لکھا ہے یہ نسخے دیے جائیں لوگوں کو، اور اس کے مطابق آئندہ قرات ہوگی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، تقریر کی اور فرمایا یا معاشر المسلمین، مسلمانوں، خلیفہ وقت یہ کہتے ہیں کہ میرا جو نسخہ ہے وہ لے لیں گے، اور ایسے شخص کو وہ قرآن کریم لکھوا کے نسخہ بھیج رہے ہیں کہ جس کا حال یہ تھا کہ واللہ لقد اسلم، تو میں اسلام قبول کر چکا تھا، اور ابھی تو اس کے کافر باپ نے اسے جنم بھی نہیں دیا تھا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 سے زیادہ صورتیں سن کے یاد کی تھی، اور یہ زید تو کھیلتا تھا اس وقت بچوں کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ زید جو کچھ قرآن لکھے گا وہ ہم لے لیں، اور میں اپنا نسخہ ان لوگوں کو دے دوں۔ زید بن ثابت تو 2 اس کی چوٹیاں ہوا کرتی تھی، اتنا چھوٹا تھا، اور اس وقت بھی میں مسلمان تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں کہو کہ جو کچھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں لکھوایا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ، اور پھر زید بن ثابت نے بھی اسی کو دیکھ کے سامنے رکھ کے، اور سعید نے املا کروا کے، سب چیزوں کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اور یہ زید بن ثابت جو ہیں یہ وحی کے کاتب تھے، لکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا نسخہ واپس دیں گے۔
اسی لیے شہاب زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو زید رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملے کہے تھے، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان جملوں سے اتفاق نہیں ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم غالب آیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنا نسخہ دینا پڑا. اور یقیناً امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ زیادہ حق بجانب تھے اس بات کی، ان کی ذمہ داری تھی امت کو متحد کریں. وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں اٹھ سکتی ہیں، حکومت نہیں کرنی تھی، خلافت نہیں چلانی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے نسخے واپس منگوا لیے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا زید بن ثابت سے کہ تم لکھو گے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، چھٹے آدمی یہ ہو گئے. اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے متعدد نسخے تیار کرو، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے کہ کسی لفظ کو لکھنا کیسے ہے تو زید بن ثابت میں اور تم لوگوں میں اختلاف ہو تو فاکتبوہ بلسان قریش، جیسے قریش لکھتے ہیں ایسے لکھنا. فانما نزل بلسانہم، اللہ نے قرآن کو قریش کی زبان میں نازل فرمایا ہے. ففعلوا، اس کمیٹی نے بیٹھ کے قرآن کریم کو ایسے ہی لکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے تحریر کے علاوہ قرآن کریم کو لکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ جو اب پاکستان میں پرنٹنگ پریس لگ گئے نا بہت سے، اور قرآن کریم کی کتابت بہت سے کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ تاج کمپنی والے کرتے رہے. کتنی جگہ قرآن کریم میں انہوں نے اس رسم الخط کا لحاظ نہیں رکھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھایا تھا. قرآن کی صرف قرات تلاوت اسی کی حفاظت ضروری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت ضروری ہے کہ قرآن کا رسم الخط تبدیل نہ کیا جائے. مگر یہ کام حکومتوں کے ہیں، اور اب حکومتوں کو نئے دین سے فرصت نہیں ہے تو قرآن کریم کا کیا. اب تو ماشاءاللہ روشن دین آ رہا ہے نا، روشن مسلمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو لکھنا ہے تم نے تو قریش کی طرز پر لکھو گے. اب جب یہ لوگ دوسرے پارے کی تحریر کرتے ہوئے تابوت پر پہنچے، آخر پہ لفظ آتا ہے دوسرے پارے کے بالکل آخر پہ ایک جگہ لفظ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ تابوت ہے، اور اس تابوت میں اللہ کی طرف سے جو سکون کی چیزیں تھیں وہ ہیں. تالوت کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے، اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا کہ تابوت کو کیسے لکھا جائے. اور یہ اختلاف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچا. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں وہ آیت نمبر 248 ہے جہاں پر یہ آیا ہے، بلکہ 247 ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس شخص کی سلطنت کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت لوٹ آئے گا. تو 248 نمبر آیت ہے، بلکہ 47 نہیں 48 ہے. اس میں تابوت کا جو لفظ آتا ہے اس میں ہوا اختلاف کہ تابوت لکھنا کیسے. قریشی جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا تابوت لکھا جائے گا، اور آخر پر جو تا ہے اس میں اختلاف ہے تو یہ تا سیدھی لکھی جائے گی جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں نا الف بے تے ایسے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نہیں، یہ تو لکھی جائے گی ایسے کہ گول تا بنے گی اور اس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے گول تا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لکھی گئی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھو قرآن کریم کیسے لکھا گیا تھا قریش کی زبان پہ، تو قریش کیسے تابوت کو لکھتے ہیں. تو پتہ چلا جو اصل نسخہ دیکھا گیا تو اس میں تا جو تھی وہ اسی طرح لکھی تھی، یعنی سیدھی اور اس کے درمیان میں دو نقطے گول نہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ اکتبوا تابوت، تابوت کو ایسے لکھنا جسے ہم اردو میں تے کہتے ہیں، بے تے ایسے. فإنہ نزل بلسان قریش، قریش کی زبان ایسے ہی ہے.
تو اب تک قرآن کریم میں اسی طرح لکھا جاتا ہے. یہاں بھی دیکھ لیجئے تو یہ تاج ہے، یہ سیدھی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بھی لکھا گیا. یہ ہوا قصہ. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب سب چیزیں لکھ لی گئیں، نسخوا الصحف فی المصاحف، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم واپس بھجوا دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ مروان تھا اور اس نے وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پھر منگوایا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ وہاں کا گورنر رہا ہے مدینہ منورہ کا، تو اس نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ قرآن کریم دے دیں، تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں دوں گی. تو سالم کہتے تھے، یہ سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گویا بھتیجے ہوئے، پھوپھی ہوئی ان کی. تو سالم کہتے ہیں جب ہماری پھوپھی کا انتقال ہوا حفصہ رضی اللہ عنہ کا اور ہم ان کی تدفین سے لوٹے ہیں، تو بڑی سختی سے مروان نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اب آپ کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا، آپ وہ نسخہ مجھے ضرور واپس بھجوائیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بھجوا دیا. تو مروان نے یہ کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت میں کسی بدگمانی سے یہ نسخہ نہیں منگوا رہا، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ انی لخشیت ان طال بالناس زمان، ایک وقت گزر جائے اور لوگ اس نسخے کو عزت ادب کے ساتھ محفوظ رکھیں اور پھر کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ اس نسخے میں تو ایسے لکھا ہے اور عثمان نے جو لکھوایا تھا ایسے لکھا ہے، یہ امت کی ٹوٹ نہ جائے. یہ تھی بات. مروان نے وہ نسخہ منگوا لیا. اس امت کو جمع کرنے میں کوئی معمولی کوششیں نہیں ہوئی. یہ مروان کوئی اچھا آدمی تھوڑا ہی تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فکر اس نے دیکھی ہوئی تھی کہ وہ امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس نے کیا کیا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ایک جگہ، اور راوی کہتے ہیں کہ اس نسخے کو دھو دیا گیا تھا اور دھونے کے بعد پھر اسے جلا دیا گیا تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نہیں دے رہی تھی. پھر جب دیا ہے تو اس طرح ہوا ہے آگے کا قصہ. یہاں پر یہ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نسخے سے کتنے نسخے آگے کو لکھوائے تھے؟ 7 نسخے لکھوائے. ایک مکہ مکرمہ کے لیے، دوسرا شام کے لیے، تیسرا یمن کے لیے، چوتھا بحرین، 5واں بصرہ، 6واں کوفہ اور 7واں انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھا تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس قرآن کے نسخے کے علاوہ جتنے بھی قرآن ہیں سب ضبط کر لیے جائیں میری خلافت میں، کوئی ایک چیز کسی کے پاس باقی نہ چھوڑی جائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ یہ اپنی اپنی مسجدوں میں آئیں اور سب سے بڑی مسجد میں یہ نسخہ رکھا رہے اور اس سے لوگ کتابت کریں. مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ 6 اور مدینہ منورہ 7، ان 7 نسخوں کو بڑی بڑی مسجدوں میں رکھا گیا اور لوگ جوق در جوق آتے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس قرآن کریم کے نسخے جو مروی سے ہیں وہ سارے کے سارے گئی ہیں. اور پھر آیا ہے کہ کیا ہوا، یہاں تک کہ وَأَمَرَ بِمَا سَوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا اس قرآن کے علاوہ جتنے نسخے بھی پائے جاتے ہیں، جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے، ان یحرق، اسے جلا دیا جائے. یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کہ بخاری میں آتا ہے قرآن جلا دیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن جلوا دیے تھے. یہ بات پھر کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کیا ارشاد فرمائے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت لکھی ہے اس کے آخر پہ یہ ہے وہ اعتراض جو امیر المومنین خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جن پہ اعتبار کیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کی مجلس شورا میں تھے ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ارے عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن جلا دی، قرآن جل گیا. اور آخری بات اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کا ہوا کیا،
پھر اپنی ہی کتابوں کی ایک اور روایت بھی سنیے، یہ ابن ماجہ ہے جو حدیث کی نہایت عمدہ کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اس کتاب کو سیاہ ستہ میں شامل مانا گیا ہے۔ اس میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کی ہیں، اور انہوں نے یہاں پر نکاح کی بات کی ہے، اور کتاب النکاح میں وہ اس چیز کو لائے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رجم کی آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ کوئی بڑا 10 چسکیاں لے لے تو اس کے لیے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ السَّرِيرِ، اور یہ تحریر جو تھی یہ میری چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا مرض شروع ہوا، وتشاغلنا بموتہ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مرض میں بہت مصروف تھے، آپ کی تیمارداری میں، خدمت میں، دخل داجن، تو ایک بکری، ایک جانور پالتو جو ہمارے گھر میں تھا، فاکلھا، اس نے ان آیات کو کھا لیا۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی تھی تو یہی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے بھائی؟ لیکن ہم پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچیے، فی الحال یہ سن لیجئے تو قرآن کریم، اس میں اختلافات، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ بات یا الزام کہ انہوں نے جلا دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو بات ہی مکمل کر دی کہ قرآن کی آیات کی بکری کھا گئی۔ یہ ہیں وہ اعتراضات جو مستشرقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن پورا نہیں ہے، اور اس میں بھی ایسی تبدیلیاں اور تحریف واقع ہوئی ہے جیسی ہماری تورات اور انجیل میں ہوئی تھی، تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ قرآن پورا ہے؟ یہ ان کے اعتراضات تھے، لیکن چونکہ ہماری کتابوں سے لی جاتی ہیں باتیں، ہمارے یہاں خود بھی ایسی چیزیں آئی ہیں، تو یہ اعتراض یہ سوال تھا